اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان ويا من يستغنى به لا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفني خزائنه المسائل ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين ويا من لا يعنيه دعاء الداعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحیفہ مبارکہ سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اہل دعا بندوں میں شمار فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمیں اپنے خالصین اور ساجدین مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم 13ویں دعا کا آغاز کر رہے ہیں، صحیفہ مبارکہ سجادیہ. اور یہ دعا جو 13ویں ہے، 13ویں دعا کا جو اقتباس ہے، یا 13ویں دعا میں امام علیہ السلام نے التجا کا طریقہ بتایا اور درخواست کا طریقہ بتایا، اس لیے کہ التجا اور درخواست ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے کرے. کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے اس کائنات میں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج نہیں ہے یا وہ درخواست نہیں کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگرچہ وہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ہمیشہ وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس کی کئی ایک واقعات قرآن نے بھی بتائے ہیں، خود انسان کی فطرت میں بھی ہے. یعنی دعا کا جو طریقہ کار ہے یا دعا کا جو سلیقہ ہے یا دعا مانگنا ہے، اسے کسی مکتب کے ساتھ، کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، کسی عام دین کے ساتھ اور کسی ریلیجن کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا ہے. دعا ایک ہماگیر، ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے اور ایک آفاقی نظام کا حصہ ہے. جب بھی انسان کبھی مشکل میں پڑتا ہے، جب بھی انسان پہ شدائد اور مصائب آتے ہیں، تو خود بخود انسان کی ڈیزائننگ اس طرح کی ہے، انسان کی فطرت کو اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ فوراً دعا کا روپ دھار لیتے ہیں. اس کے زبان، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا انداز، اس کے سلیقے، فوراً اس میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ متوجہ ہو جاتا ہے ایک ایسی قدرت کی طرف، ایک ایسی طاقت کی طرف
کہ جو اسے نجات دیتی ہے، جو اسے سالویشن کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن نے اس کے بارہا اس مطلب کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب کشتی غرق ہونے لگتی ہے تو تم اس وقت کسے پکارتے ہو، اور جب ہم اسے نجات دے دیتے ہیں تو پھر ویسے کہ ویسے رہ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بتا دیا ہے کہ جب بھی تم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو تم مشکل میں کسے پکارتے ہو؟ تو مشکل میں ایک ہی اس کائنات کو چلانے والا جو مشکل کشا ہے، حاجتوں کو قبول کرنے والا ہے، اس کی طرف ایک انسان متوجہ ہوتا ہے اور اس کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو اس بارے میں توجہ کرنی چاہیے کہ جس کی طرف امام علیہ السلام نے یہ بتا دیا اور متوجہ کیا ہے کہ مالک کے حضور آپ نے اپنی حاجتیں طلب کیسے کرنی ہیں، کس طرح آپ نے درخواست کرنا ہے۔ درخواست کرنا تو ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے اور ناگزیر ہے، اس وجہ سے کہ کوئی ایک انسان اس دنیا میں ایسا نہیں کہ جو دعا سے مستغنی قرار پائے۔ تو یہ ہے کہ ہر دعا کا جو مرکز ہے، ہر دعا کا محور ہے، ہر دعا کی جو مرکزیت ہے وہ جڑی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ۔ امام علیہ السلام نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ خواہ مخواہ در بدر پھرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک در ایسا ہے کہ جس در کے حضور، جس در میں، جس کی بارگاہ میں تم پہنچ جاؤ گے تو ہمیشہ تم سرفراز رہو گے۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے انسان کا اس ذات کے علاوہ، اور اسے بالآخر کیا ہے، خدا کی طرف اسے رجوع کرنا ہے۔ رجوع اللہ، یہ مقصد ہے۔ ابھی آپ نے عید گزاری، اور عید کا بھی جو ایک مفہوم ہے عود سے ہے، عین واو دال، عود یعنی ریٹرن، اور ریٹرن کیا ہے؟ ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ عید کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ بھی وصال پروردگار ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھنا ہے، چونکہ کوئی انسان ایسا نہیں اس کائنات میں کہ جو اس کا چارہ کار ذات پروردگار سے ہٹ کے ہو، اس وجہ سے کہ انسان میں فقر ذاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟ وہ غنی علی الاطلاق ہے، غنی علی الاطلاق ہے۔ ہم کیا ہیں؟ فقر محض ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غنی بذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ صمد ہے، جو ہر چیز اس کائنات میں قائم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے صدقے میں قائم ہے، اس وجہ سے کہ صمد اسی کو کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی علی الاطلاق ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم فقیر ہیں، فقر محض ہے، پاورٹی کی منزل پر ہیں۔ اب جو پاورٹی کی منزل پر ہوگا، جو فقر کی منزل پر ہوگا، جو احتیاج کی منزل پر ہوگا، ہمیشہ اسے چاہیے ہوگا کہ وہ ایسے کی طرف رجوع کرے کہ جو غنی علی الاطلاق ہے، جو ٹوٹل جو ہے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ ہے کہ حاجت روائی کے لیے ایک انسان کو باہر کیف جانا پڑے گا، اور حاجت روائی کے لیے اسے وسیلے بھی تلاش کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ جب ان وسیلوں کے ذریعے سے انسان جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور مانگتا ہے، اللہ ان وسیلوں کو رد نہیں کرتا۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہن عند اللہ، یعنی جو اللہ کے نزدیک وجیہ ہیں، بزرگوار ہیں، برگزیدہ ہیں، مقرب ہیں، وصال کی منزل پر ہیں، ان کے جب وسیلے سے انسان دعا کرتا ہے اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ یہی چیز ہے، اللہ نے بھی بتا دیا کہ تمہیں چاہیے حاجتیں قبول، حاجتیں میرے علاوہ کوئی نہیں قبول کرتا ہے، لیکن کیا ہے؟ مانگنے کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے، اس کی عطائیں بے نیاز، اس کی عطائیں بے شمار، لیکن انہوں نے ایک طریقہ بتایا، کیا ہے؟ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کیا کرو۔ کیا ہے؟ جو انٹرسیشن ہے،
وسیلہ ہے انسان درمیان میں جو سورس کو لے کر جاتا ہے. سورس خدا نہیں، جو سورسز اللہ نے بنائے ہیں، جب وسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، یا جن وسائل کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے، وہ جتنے وسائل ہیں، وہ وسائط ہیں، وہ خدا نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ مقربین خدا ہے. مقربین خدا ہے. یہ جو آتے ہیں شرک کی جو صدائیں ہر طرف سے بلند کرتے ہیں، ہاں جی وسیلہ تلاش کرنا، یا وسیلوں کے ذریعے واسطہ دینا، یا وسیلوں کے ذریعے حاجتوں کو قبول کرنا، اس میں شرک میں سے کون سا شرک ہے؟ خدا بند سبحان نے ان وسیلوں کے ذریعے سے اپنی ربوبیت کو منوایا ہے، اپنی الوہیت کو منوایا ہے. اس وجہ سے کہ یہ وسیلے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رازقیت کو منوایا ہے. یہ وسیلے ہیں کہ جن کے وجہ سے اللہ، اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں کہ بنا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معرفت پروردگار کا ذریعہ ہیں. اور یہ وسائل اور وسائط کے بغیر تو انسان کسی ایک قدم تک نہیں چل سکتا ہے. انسان کا سلسلہ وجودی کو اگر دیکھا جائے، سلسلہ وجودی کے اعتبار سے انسان دیکھے تو والدین کا محتاج، سلسلہ علم کے حساب سے انسان دیکھے تو استاد کا محتاج، سلسلہ رزق کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ باقی جتنے وسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، کوئی باس ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی سارے انسان کا محتاج رہتا ہے. یہ اللہ نے، اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، کسی دوسرے کی نہیں ہیں. اللہ نے اس کو سب چیزوں کو ایک سورسز کے ذریعے، اگر صحت نہیں ہوتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہو جائے گا. مسئلہ نہیں پتا ہے تو عالم کے پاس جائیں گے، عالم کے پاس جانا شرک ہو جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. فقط یہ ہے کہ مطالب کو یہ توڑ مروڑ کو اس طرح مغالطہ دے کر پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا خوف زدہ ہو جائے. جب نام سنتی ہے شرک کا تو انہیں خوف آتا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے ایک انہوں نے حربہ استعمال کیا ہوا ہے. حالانکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے یا ان کی پاک اہل بیت کے حضور جانے سے کہاں پہ شرک ہوتا ہے؟ کہ جو واسطہ فیض پروردگار ہیں، جو ولی فیض الہی ہیں، ان کے حضور جانے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کو رزق ملتا ہے، انسان کو روزی ملتی ہے، انسان کو توفیقات ملا کرتی ہیں. یہی چیز ہے کہ جب آپ روایات میں متعدد جو روایات ہیں اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ جب آپ صلوات کے ذریعے دعا اپنی مانگتے ہیں اور اول اور آخر صلوات پڑھتے ہیں، آپ کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرماتا ہے اور آپ کی دعا کی قبولیت حتمی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان ذوات مقدسہ کو اپریشیٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ جنہوں نے اس کائنات میں وہ ایثار اور قربانی کی، ذات توحید کے نام کو سربلند کیا ہے. بندوں کا کام بھی یہی ہے کہ اپنے محسنین کو پہچانو، اور انسان کے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس نے اس پہ احسان کیا اسے پہچانتا ہے، اس کے احسان کو مانتا ہے، اس کے احسان کا انسان چرچا کرتا ہے، اس احسان کو انسان جتلایا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ فلاں نے مجھ پہ اس طرح احسان کیا ہے. لہٰذا یہ مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ وسائل پیدا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. نبیوں کو اس نے بنایا، رسولوں کو اس نے بنایا، ائمہ کو اس نے بنایا، معصومین کو اسی نے بنایا ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پالک ہے، وہ رب العالمین ہے. لیکن انسان جب ان وسیلوں کے ذریعے جاتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو جلدی سے قبول کرتا ہے، کیونکہ انسان فقر محض ہے، فقیر ہے کہ انسان. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی طرف کیا ہو؟ تم سارے کے سارے فقیر اور محتاج ہو اللہ کے تم فقیر اور محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے؟ بے نیاز ہے، وہ صاحب حمد و ستائش ہے، وہ بے نیاز ہے. لہٰذا کیا ہے کہ انسان ذات پروردگار کی طرف جاتا ہے. جتنا یہ عالم امکان ہے اور جتنا یہ عالم وجود ہے، سارے کے سارے جتنے ہیں، سارے یہ موجودات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اس وجہ سے وہ خالق ہے. ہر مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہوا کرتی ہے. اس وجہ سے
جو ایک موجود ہے، مخلوق ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کیا ہے، اب اس کا کام تو نہیں ہے کہ وہ آئے دوسروں کے اوپر احسان شروع کر دیں، نہیں، فرمایا کہ تم اگر ایک دوسرے کی ہیلپ کرو گے، ایک دوسرے کی اسسٹنٹ کرو گے، تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، ایک دوسرے کی تم ہیلپ کیا کرو، ایک دوسرے کی تم اسسٹنس کیا کرو، ایک دوسرے کے تم کمک کیا کرو، یہ بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی نا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا تو شرک نہیں ہے، استمداد، ایک دوسرے سے مدد لینا، اس میں اگر کسی دوسرے سے مدد لی جا رہی ہے تو یہ اس میں کون سے جو ہے نا وہ شرک کا مطلب آ گیا ہے؟ وہ مخلوق اللہ کی ہے، اب جس سے مدد لی جا رہی ہے اسے خدا بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ الہی نظام کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے کے مدد کے بغیر، ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر انسان، چونکہ یہ انٹر لنک ہے، یہ سارے کا سارا جو نظام ہے انٹر لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ نے اس طرح، اس وجہ سے سارے کا سارا جب انٹر لنک نظر آتا ہے نا تو خدائے واحد کے وجود اقدس پر دلیل بنتے ہیں۔ ہر چیز کو آپ دیکھیں دوسری چیز کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹر لنک ہے، اور یہ انٹر لنک اس بات پہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ یہ جو 360 بنائے ہوئے تھے یا جنہوں نے اس وقت بنائے ہوئے ہیں، کسی نے 2 بنائے، کسی نے 3 بنائے، کسی نے 60 بنائے، کسی نے 360 بنائے، جتنی انسان کی وہ اپنے موٹے دماغ سے سوچتے تھے ہاں جتنے خدا زیادہ ہو جائیں گے اتنا ہی کام، نہیں، یہ سارے 360 ہوتے ہوئے کیا ہیں؟ اس ایک کے محتاج ہیں، یہ ایک ہوتا ہوا کیا ہے؟ سب کے بے نیاز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک نظام جو بنایا ہے اور یہ بتا دیا کہ اپنی امیدوں کو اور اپنی آرزوؤں کو، اپنی حاجات کو ذات پروردگار سے تم وابستہ کرو، اس وجہ سے کہ تم فقیر ہو اور وہ غنی بذات ہے، وہ غنی محض ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی طرف تم جاؤ گے تو تمہیں وہ تمہاری حاجتوں کو بھی قبول کرے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم کسی کے اوپر احسان کرتے ہو یا کسی کے حق میں اچھا فیصلہ کرتے ہو یا تم کسی کی حاجت کو پورا کرتے ہو تو یہ نہ سمجھنا خدا ہی عطا کرنے والا ہے، لیکن تم نے خدا کے بندوں کی مدد کی ہے، تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ حسن عمل والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے، ہمیشہ ان کے اجر کو محفوظ کیا کرتا ہے، ان کے ریوارڈ کو محفوظ کیا کرتا ہے۔ تو اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ اگر تم بندگان خدا کی مدد کرو گے تو ہم تمہیں اجر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب تم مدد کرو تو ان سے توقعات نہ رکھو، ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھو کہ ہاں جی آج ہم نے ان کی مدد کی ہے تو کل یہ ہماری، ممکن ہے وہ مدد تمہاری نہ کر سکے۔ جب تم اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اپنی ساری آرزوؤں کو رکھو گے، التجاؤں کو رکھو گے، گزارشات کو رکھو گے، وہ تمہیں اجر سے محفوظ جو ہے، وہ تمہارا اجر اس کے ہاں محفوظ ہے، تمہیں اجر سے وہ محروم نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا، یہ وعدہ پروردگار ہے کہ اللہ حسن عمل والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور تم نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، بندوں کے لیے نہیں کیا، وہ اجر آپ کا محفوظ ہے۔ اور پھر یہ بھی بات جو ہے وہ بتا دی ہے کہ جب تم میں اخلاص کی وہ منزل آئے گی، تم میں خلوص اور سنسیریٹی کی وہ منزل آئے گی، تو یاد رکھنا دنیا سے شکر گزاری سے ہٹ کر جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاص کو دیکھو گے تو اس اخلاص میں کیا ہے؟ وہ تمہیں ایک اجر عظیم سے نوازے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ والے بندے دنیا پہ احسان نہیں کرتے، اللہ والے بندے دنیا پہ منتیں نہیں چڑھاتے، اللہ والے بندے دنیا پہ یہ نہیں کہ ہاں جی آج اگر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو کل یہ ہماری شکر گزاری کی تھینک یو ہمیں کریں، نہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ اللہ والے بندے ہمیشہ لوجہ اللہ، اللہ کے اس اخلاص کو دیکھا کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں، دنیا کی توقعات سے ہٹ کر، بندوں کی توقعات سے ہٹ کر۔ یہ ایسے جب اس انداز کے ساتھ جو کام کرتے ہیں کہ اخلاص، ٹوٹل سنسیریٹی جس کی،
اور کمپرہینسو جو سنسیریٹی ہے، اس منزل پر جب یہ پہنچتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ نہیں چاہتے ہیں نا شکر گزاری کی، ان سے آپ کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، آپ ان سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں، لیکن میں پروردگار سعیکم مشکورا، تمہاری یہ سعی مقدس ہے، یہ سعی مقدس ہے، یہ ہولی سٹرائیو اینڈ سٹرگل ہے، اس پہ ہم تمہارا تھینک یو کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کسی کی حمد نہیں کی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کا شکر ادا کیا ہے۔ شکر اس طرح کہ تم خالصتاً لوجہ اللہ جب تم کام کرو گے، کسی سے کوئی توقعات اپنی وابستہ نہیں رکھو گے۔ اللہ یا مسبب الاسباب ہے، وہ تمہارے ایک طرف سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، دوسری طرف تمہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ منزل بتا دی ہے کہ اس بات کو یاد رکھنا ہمیشہ کہ جب تم خالصتاً لوجہ اللہ کام کرو گے، سعیوں کو مشکورہ بن جاؤ گے، یعنی اللہ تمہارا شکر ادا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تم کیا ہے، ماجور ہوگے، اجر وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو یہاں پہ اس منزل کی طرف بھی کہ اللہ نے بے شمار انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار اس نے وسائل انسان کو عطا کیے ہیں، ان نعمتوں کو استفادے کے ساتھ دوسروں کو ان تقسیم کرنا، دوسروں کی طرف انہیں لے کر جانا، دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنا، اور اپنی عطاؤں کو جو کہ اللہ نے عطا اسے کی ہوئی ہیں، وہ اپنی ذات سے نہیں ہے، اپنے گھر سے نہیں ہے، یہ سارے اللہ کے دیے ہوئے سے انسان جب دیتا ہے تو پھر بھی وہ کیا ہے، دیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ لیکن جب اس دیے ہوئے سے انسان دیتا ہے بغیر کسی احسان جتلائے کے، بغیر کسی منت کے، بغیر کسی اسری باٹ کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے خزانہ غیب سے عطا کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ساری عطاؤں کا مرکز وہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ کبھی بھی احسان مندی کا وہ نہیں ہے اس کے ہاں، یعنی کہ یہ بھی بندوں کو سکھانے کے لیے ہے کہ میں نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، ساری نعمتیں میری طرف ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس دعا میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ بندوں کو عطا کرنے کے بعد ان پہ وہ منت جو ہے وہ چڑھاتا ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطائیں اس کے فضل و کرم کے تحت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطائیں اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں اس نے اتنی نعمتیں دی تو ہم عبادت کرتا، نہیں، اسے عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بدلہ نہیں ہے وہاں کے اوپر کہ ہاں جی اس نے نعمتیں دی تو میں عبادت کروں، نہیں، اسے عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، اسے ہم جیسوں کو جیسی عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں، آپ کو بتائیے کہ ہماری عبادتیں کیسی ہوتی، اللہ کو ان کو ایسی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اچھی سے اچھی بھی عبادت ہو، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، عبادت سے خود، عبادت سے متعلق خود بندے عبادتوں کے محتاج ہیں۔ عبادت جب ایک انسان کرتا ہے اس میں فقر ختم ہوتا ہے، اس میں استغنا آیا کرتا ہے، اس میں ہمیشہ طاغوتیت اور سرکشی یہ خاتمہ ہوا کرتا ہے جب ایک انسان عبادت کے فوائد خود انسان کے لیے ہیں، عبادت کے فوائد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور یہ جتنی اس کی عطائیں ہیں کسی بدلے والی نہیں ہیں، اس کی ایک عطا پہ بھی انسان ساری زندگی ایک عطائیں، جبکہ عطائیں ایسی ہیں کہ لا تعدوا نعمت اللہ ہے، یعنی کیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو احصاء شمار نہیں کر سکتے، لا یحصوها، یعنی کیا ہے کہ تم احصاء نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نعمت، کسی ایک نعمت پہ بھی انسان دہر کے دہر گزر جائیں، صدیاں کی صدیاں گزر جائیں، زمانے کے زمانے گزر جائیں، اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس پہ سجدے کرنا، اس کی عبادت کرنا، دیٹ از امپاسبل، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، کاؤنٹ لیس اس نے کہ باؤنٹیز اینڈ بلیسنگ آف گاڈ اس کی ہیں، یہ اس نے اس لیے نہیں دی کہ ہاں جی یہ آئیں گے اور میری چند رکعت جو نماز ہے وہ پڑھ دیں گے، روزہ رکھ دیں گے، حج کر لیں گے، خمس دے دیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، انفاق کر دیں گے اور جہاد کر لیں گے، یا اچھائیاں بتائیں گے، برائیوں سے روکیں گے
اور ہمارے اولیاء سے محبت کریں گے اور توحید اور رسالت اور ولایت کے دشمن سے اظہار برات کریں گے. یہ نہیں ہے فقط، یہ تو ساری چیزیں انسان کی اپنی اصلاح کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کریں گے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، وہ اللہ بڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر ہو جائے گا. وہ پہلے سے اللہ اکبر ہے. ہمارے وہم و گمان سے بھی وہ اس کی تکبیر اور اس کی شان کبریائی بلند و بالا ہے. تو پھر کیا ہے یہ اللہ نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں انسان کو، نعمت ہار اور اتنے جو رزق اور ارزاق کی بارش کی ہے، رحمتوں کی بارش کی ہے، برکتوں کی بارش کی ہے، یہ کس لیے؟ یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے اور فضل ہے. اور وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھیں ہمیشہ ہمارے اتنی نعمتیں کہ جو ہم نے تمہیں نعمت ظاہریہ سے نوازا، نعمت باطنیہ سے نوازا، ہم نے تمہیں مادی نعمتیں عطا کی، ہم نے تمہیں معنوی نعمتیں عطا کی، لیکن کسی ایک نعمت پر بھی آپ دیکھیں اللہ کسی بندے پر جو ہے نا وہ احسان کہتے ہیں. احسان آپ کو کھانے پینے کیا متعلق جو ہے نا کسی کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی عطائیں ہیں اور وہ سب کو وہ نواز رہا ہے. یہ اللہ کی عطائیں ہیں کہ اس نے سب کو وہ نواز رہا ہے. اور نوازنوں میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں، وہ اپنے فضل کے ذریعے کر رہا ہے، اپنی رحمت کے ذریعے کر رہا ہے. رحمت پروردگار نچھاور ہو رہی ہے. اب ایسی صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری بنا کرتی ہے؟ ایک چیز یہ سب سے بڑی نعمتیں ساری کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور جب نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، ذمہ داری کیا ہماری بنتی ہے کہ ان نعمتوں کے شکر ایٹ لیسٹ کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو کریں. پروردگار تو نے نعمتیں دی ہیں، تھینک یو تیرا، شکر انسان ادا کرے، اظہار محبت کرے، انسانوں سے محبت کرے. یعنی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اور پورے عالم میں کیا ہے؟ انسانیت کے دشمن اس وقت پوری طرف سے یلغار میں ہیں. ہر طرف سے حقوق کو جو ہے نا پامال کیا جائے، حقوق بشر کا نام لے کر، ہیومن رائٹس کا نام لے کر وائلیٹ کیا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے حقوق بشر کا نام لے کر، اور بشر کے حقوق کو کیا ہے؟ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. نام لیتے ہیں یعنی اللہ کی نعمتوں میں جو تصرف کیا ہے؟ غیر مجاز. نام لیتے ہیں جمہوریت ہو رہی ہے جی، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے جی، فلاں جگہ یہ کیا ہے؟ جمہوریت کا نام لے کر ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو. آپ نے دیکھا کہ امن کا نام لیتے ہیں، ہم تو سکون کے لیے جا رہے ہیں، ہم امن کے لیے جا رہے ہیں، امن کا نام لے کر وہاں پہ بربادی کرتے ہیں، وہاں پہ قتل اور غارت، استحصال، بدبختی، شقاوت کی طرف ہم لگے. نام لیتے ہیں امن کا، لیکن قوموں کے جو ذخیرہ ہیں اس کا استحصال کرتے ہیں. نام لیتے ہیں جمہوریت کا، نام لے کر جمہوریت کا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح کی بد امنی پھیلاتے ہیں، کس طرح کی وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ جا کر لائی جاتی ہے. ایک طرف یہ جو ملٹی سٹینڈرڈ ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، ہاں جی فلاں افغانستان میں تو یہ تھا، وہاں پہ تو القاعدہ آ گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لہٰذا وہاں پہ 10 سال تک مسلسل ملین سے زیادہ جو وہاں کے شہری ہیں ان کو کچھ تو کشتار کیا گیا. اس خون کا جواب کون دینے والا ہے؟ یہ بے گناہ معصوم شہریوں کا جو قتل عام کیا گیا کیا ہے؟ ہم جی جمہوریت کے لیے، ہم امن کے لیے جا رہے ہیں. ایک آدمی کس لیے؟ نہیں جی فلاں نہیں تو یہ القاعدہ کا من. اب وہی ہے، یعنی ان کا دوسرا سٹینڈرڈ دیکھیں، وہی چیز آپ وہاں پہ شام میں دیکھیں، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کی حمایت کی جا رہی ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے. یہ دنیا نے نہیں دیکھا، دنیا نہیں جانتی ہے، مگر ایسے نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا جانتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ جو ملٹی سٹینڈرڈز ہیں اس وقت منافقت ہے، یہ ہیپوکریسی ہے، یہ نفاق ہے. ادھر سے تو تم یہ کہتے تھے، ادھر سے تم یہ کہتے تو کہاں کیا معیار کیا ہے آپ کا؟ سٹینڈرڈ کیا ہے آپ کا؟ کس سٹینڈرڈ کے تحت جو ہے نا وہ باتیں کیا کرتے تھے؟
منافقت ٹوٹل جو منافقت ہے، ٹوٹل ہیپوکریسی. ہماری ایسی صورتحال میں ہماری جو ذمہ داری ہے کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دیں، برکتیں دیں، رحمتیں دیں. انسان جیسا خوبصورت جمال اور کمال سے سرشار مخلوق کوئی نہیں ہے اس وقت دنیا. ویسے اللہ نے کیا کیا استعداد دی، کیا کیا قابلیتیں دی، کیا کیا فیکلٹی سے نوازا، کیا کیا اس میں ابیلٹیز اللہ نے دی ہیں. اسے اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری بنتی ہے اس وقت جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مظلوم کا ساتھ دیا جائے، whether he is a مسلم اور نان مسلم. مسلمان ہے، نان مسلم ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کسی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی ملت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مظلوم ہوا کرتا ہے، اس کی حمایت ہونی چاہیے. جہاں کہیں کبھی مظلوم ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے، ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک کی کہ ہمیشہ مظلوموں کا تم ساتھ دو اور ظالموں سے اپنی ڈس ایسوسیشن رکھو. اور یہ جو آ کر منافقت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں کس طرح کی؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر مظلوم کا ساتھ دیں، خواہ وہ کسی فرقے کا ہو، خواہ وہ کسی مکتب کا ہو، خواہ وہ کسی ملت کا ہو. اور ہر ظالم کے خلاف اظہار براءت، اظہار تنفر کرنا ہے، خواہ وہ کسی مکتب کا ہو، خواہ وہ کسی ملت کا ہو، whether he is مسلم اور نان مسلم، مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، کوئی بھی ہے. ظالم ہوا کرتا ہے، اس کا کسی قوم کے ساتھ ربط نہیں، اس کا کسی ملت کے ساتھ ربط نہیں، اس کا کسی فرقے کے ساتھ ربط نہیں. ظالم ہے، مظلوم ہے. اگر ہم اس کانسیپٹ کو آگے لے کر چلیں گے اور ہماری ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر، enjoining the good and forbidding the bad، جب انسان اس منزل کی طرف آتا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، that is our responsibility، کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کو پھیلائیں، برائیوں سے روکیں، ظالمین کی نشاندہی کریں، ان کے کرتوتوں کو بتائیں کہ یہ اس وقت کیا کیا عراق کی صورتحال کیا کر دی ہے، افغانستان کی صورتحال. یہ بہت ہوشیار و ذہین قسم کے اور تہذیب سے یہ سرشار لوگ تھے، لیکن کیا کر دی ہے اس وجہ سے کہ ہاں جی یہ ان کی جمہوریت ہو رہی ہے اور ان کا ابھی امن پیدا کیا جا رہا ہے. اور امن کی کیا ہے؟ جہاں پہ گئے ہیں امن کے لیے وہاں پہ ظلم اور بربریت کے سوا کچھ نہیں دیکھا گیا. لہذا جو ذمہ داری ہے وہ مظلوم کے جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، چاہیے یہ کہ ان کی حمایت کی جائے، ان کی نصرت کی جائے، انہیں ہر لحاظ کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. فقط بات کرنے سے نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا ہاں جی ٹھیک ہے. احوال کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، سچویشنز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور تبدیلی تب آئے گی، تبدیلی کا مطلب انفرادی نہیں ہے، انڈیویجول چینج کی بات نہیں اسلام نے کی ہے، انڈیویجول ریولوشن کی بات نہیں کی ہے اسلام نے. قرآن نے بات کی ہے ہمیشہ قوم بن کر ابھرو، ملت بن کر ابھرو، آپس میں اتحاد رکھ کے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال. آپ اپنی حالت کے بدلنے کا کوششیں کریں، صحیح کریں، ہولی اسٹرائیون اسٹرگل کریں، اور کوششوں سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. انسان وہی کچھ حاصل کرتا ہے کہ جتنی وہ صحیح کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے، جتنی وہ اسٹرگل کیا کرتا ہے.
سٹرگل کے اوپر ہے، کوششیں انسان کو جاری رکھنی چاہیے، اور کوشش جب انسان کرتا ہے فتح مندی اللہ کی طرف سے ہے، ارجمندی اللہ کی طرف سے ہے، نصرت اللہ کی طرف سے ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ۔ اپنا کام کیا ہے؟ رستے کو ہموار کرنا ہے۔ اپنا کام کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف جانا ہے۔ اپنا کام کیا ہے؟ سٹرائیو اینڈ سٹرگل کرنا ہے، آگے پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ ان النصر من عند اللہ العزیز، اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد ہے۔ اس وجہ سے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، سعی اور کوشش کرنا میرا کام ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا یہ اللہ کا کام۔ تو یہاں پہ یہ ہے جو 13ویں دعا ہے، اس منزل کے طرف ہے کہ ساری حاجتیں، توکل تمہارا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہونا چاہیے، منزل تمہاری منزل الہی ہونی چاہیے، حاجتیں تمہاری حاجات پروردگار کی طرف جانا چاہیے، اور تمہارا مرکز اور تمہارا ملجا اور تمہارا ماوا اللہ سبحانہ وتعالی ہونا چاہیے، اور مقاصد کی جو منتہا منزل ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ ہے 13ویں دعا کا آج ہم نے ایک مختصر سا منظر پیش کیا آپ کی خدمت میں، کہ جس کی ابتدائیہ کے طور پر اور اقتباس کے طور پر کہ مولا امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں کہ حاجتیں جو طلب کرتا ہے کہ انسان حاجتوں کی طلب کرنے کی آخری منزل اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اللہم یا منتہا مطلب الحاجات و یا من عندہ نیل الطالبات، اور جس کی بارگاہ میں مرادیں پوری ہوتی ہیں، یعنی حاجات اور مقاصد کی جو منزل منتہا ہے، اس کے مختلف نگاہیں ہیں، یعنی منتہا منزل جو ہے اس کی مختلف نگاہیں ہیں۔ فلسفی لحاظ سے کیا ہے، کلامی لحاظ سے کیا ہے، عرفانی لحاظ سے کیا ہے، عقیدتی اعتبار سے کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو ہوگی کہ جو مختلف نظریات ہیں اور مختلف جو پرسپیکٹیوز ہیں اور مختلف نگاہیں ہیں اس سلسلے میں، کہ جو منتہا منزل ہے ایک انسان کی اور انسان کی حاجات کی، انسان کی طلب کی، وہ کیا ہے، کس عنوان کے تحت، اس میں کون کون سی جو نگاہیں ہیں اور کون کون سے نظریات ہیں، انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں گفتگو ہماری ہوگی اگلے سیشن میں۔ آج ہم نے ابتدائیہ کے طور پر کہ 13ویں دعا کا آغاز ہو جائے، اور 13ویں دعا حاجتوں کو یہ طلب کرنے کے سلسلے میں ہے، تو ہمیں کس طرح اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے ذات پروردگار کے حضور۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ہمارے جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، پروردگار انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔